اور چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے، یعنی یہ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، شرک سے بھی اگلی بات ہے۔ اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کرے، ہمیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے سے بڑا کون سا بریلوی رہا ہے، 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں، ہمیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلش عقیدے ہیں ان کے، عوام میں بتانے کے لیے کچھ، خواص میں بتانے کے لیے کچھ، کتابوں میں لکھنے کے لیے کچھ، جوڈیشری میں ثابت کرنا پڑے تو کچھ اور۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ جھوٹا ہے جس کے ہم نے 256 جھوٹ پکڑے ہیں۔ ایک جھوٹ بولے اللہ کی اس پر لعنت، جو 256 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنت ہے۔ چھڑ دیو جی وچ عبد القادر جیلانی پہ گیا، یہ اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں ان کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان کی اسٹیبلش عقیدے ہیں، ہمیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم تو 31 سال بریلوی رہے۔ لعنت ہو ایسی تیری سوچ پر اور تیرے اس عقیدے پر۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ سے اوپر لے جائے۔ یہ شرک سے بھی آگے بات چلی گئی، اور یہ ان کے اسٹیبلش عقیدے ہیں جناب۔ عام لوگوں کے درمیان بات کچھ اور، خاص لوگوں کے درمیان بات کچھ اور، جوڈیشری میں جائیں تو وہاں کچھ یہ بات، بھائی پھر وہ عقیدہ ہی نہیں رہا نا۔ تو یہ سارے جھوٹ ہیں، اس کے یہ ڈرامے ہیں۔ 40 سال ہو گئے الحمدللہ ہمیں، آج تک ہم نے اس طرح کا جملہ ہی نہیں سنا کہ چھڑ دیو جی وچ عبد القادر جیلانی پہ گیا۔ اسے ہم نے سنا ہے، چھڑ دیو جی وچ عبد القادر جیلانی پہ گیا۔ یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ خود ہی شرک کر رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو مشرک بنا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے۔ کیونکہ جب یہ دوسروں کو سکھا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا وہ کافر نہیں ہے تو کفر لوٹ آئے گا اس پر۔ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ ہی آج تک ہم نے سنا ہے اس طرح کی چیز کو، کیونکہ ان کے دل میں بغض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس پر اعلان جنگ ہے۔ تو عداوت کے بعد اس طرح کی بھونگیاں مارنا اپنے اوپر یہ لعنت ڈلواتا ہے، کیونکہ یہ لعنتی شخص ہے جس کے 256 جھوٹ ہم نے پکڑے ہیں، ایک جھوٹ پر ایک لعنت۔ اور آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرے گا جناب۔ پیٹرول تو پھر انگریز نے نکالا تھا، یہ تو کہتے ہیں ان کی بڑی نظریں بزرگوں کی، تو پیٹرول کیوں نہیں نکالا؟ تو مطلب نیچے نظریں چلی جاتی ہیں، تو نیچے اگر کسی کی نظر چلی جاتی ہے وہ کرامت ہے۔ کرامت پر تو اعتراض نہیں کیا جاتا، اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر حضرت عمر پر کرو اعتراض، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا اور ساریہ نامی شخص کو اس کا امیر مقرر کیا تھا۔ یہ مشکات المصابیح میں آپ کے بابا جی البانی کا یہ حدیث صحیح ہے 5954۔ تو اس اسنا میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ زور سے کہنے لگے ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ پھر لشکر کی طرف سے ایک قاصد آیا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس نے ہمیں شکست سے دوچار کر دیا تھا، مگر اچانک کسی نے زور سے آواز دی ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑو۔ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی جانب کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کر لیا، ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو اتنی نظر کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر آپ کریں اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جناب نے پیٹرول کا کیوں نہیں بتایا تو عمر نے؟ پھر کرامت پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہوگا تو کسی ولی کی کرامت پر اعتراض نہیں ہوگا۔ پیٹرول کی بات حضرت عمر کو نہیں کی جا سکتی تو اسی طرح کے لیے کسی ولی کو بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ بھی اس کی کرامت ہے۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ اگر آپ نے اعتراض ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر اعتراض بنتا ہے۔ وہ جو کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں، تمہیں بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسلم میں حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا کمال تھا، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کریں اس پر اعتراض؟ تو نبی علیہ السلام کے معجزے آپ کی نظر پر اعتراض جو نہیں کرے گا اسے کرامت پر انکار نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرامت پر اعتراض کرے گا پھر نبی علیہ السلام کے اس معجزے پر بھی اعتراض کرے گا، بن جائے گا وہ منافق اور گستاخ۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے فضائل دیے ہیں، آپ علیہ السلام کے وسیلے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں کو فضائل دیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر۔ تو پیٹرول پھر آپ کریں نبی علیہ السلام پر اعتراض، ہو جائیں کافر مشرک اور منافق اور گستاخ بن جائیں تو کہیں جناب بعد میں ایک انگریز نے پیٹرول ڈھونڈ لیا تھا، نبی علیہ السلام نے کیوں ڈھونڈا؟ کرے اعتراض۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی
کہ معجزات پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا اللہ نے بطور کوشش بنائی ہے کہ آپ کوشش کریں، دنیا میں آپ محنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب نظر ماری تو پیٹرول نکل آئے گا تو پھر ہم اولیاء کرام کی کرامات کو بنائیں۔ کرامات حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو دی، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ نظر تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بخاری میں حدیث ہے 216۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس پر تر شاخیں ڈال دی، فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں گی، اس کے عذاب میں کمی ہوگی۔ تو کریں آپ اعتراض کہ آپ علیہ السلام کی نظر تو تھی، پھر پیٹرول کیوں نہیں نظر آیا؟ تو نبی علیہ السلام پر اعتراض کریں یا ہو جائے بے ایمان؟ تو نبی علیہ السلام کے معجزات پر اعتراض کرنے والا بے ایمان ہو جائے گا، اسی طرح کرامات پر اعتراض کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے گمراہ۔ تو اگر کرامات پہ اعتراض کر رہے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کے فرمان پر بھی اعتراض کرو بھائی، اس وقت نبی علیہ السلام ہمیں بتا دیتے پیٹرول نکل آتا۔ ایک اور جناب بھونڈی بات کہ اگر ولی ہیں، ان کی نظریں اتنی ہیں تو یوٹیوب پہ اتنی گستاخانہ جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں ڈیلیٹ کیا جاتا؟ اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں تو میں نے آپ کو بتا دی، حضرت عمر کی نظر بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی گستاخ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے تکلیف دیتے ہیں یہ ابو رافع یہودی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کون مجھے اس کی تکلیف سے بچائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عتیق گئے اور اس کو قتل کر کے واپس آئے۔ تو آپ علیہ السلام کی نظر نہیں تھی؟ ابھی آپ نے پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اجازت دے کے بھیجا اور وہ اس گستاخ کو قتل کر کے آیا۔ پھر آپ کریں اعتراض اس طرح؟ تو اسی طرح نہ کرامات کا انکار ہے نہ معجزات کا انکار ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ جناب کرامت کے طور پر ڈیلیٹ کر دی جائیں، یوں ہو جائیں۔ آپ دنیا بطور کاوش ہے، محنت ہے، آپ محنت کریں گے، کاشت کریں گے، لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورہ انفال میں۔ آپ نے کنکریاں پھینکی اور تمام کفار کے آنکھوں میں جا کے لگیں۔ تو یہ کرامت معجزہ تھا آپ علیہ السلام کا۔ تو کیا یہ جنگ میں ایسا ہوا ہے؟ جنگ احد میں ایسا پھر کیوں نہیں ہو؟ کریں اعتراض آپ علیہ السلام پر، ہو جائیں آپ گمراہ اور بے ایمان۔ ایک اور روایت ہے بخاری میں 3031، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں کعب بن اشرف، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی محمد بن مسلمہ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں انہیں قتل کر دوں؟ یہ آپ علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ فرمایا ہاں۔ تو جناب صحابی محمد بن مسلمہ گئے اور انہوں نے اس کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو پھر مار سکتا تھا اسے، اللہ سے بڑی طاقت تو کسی کی ہے کہ نہیں نا۔ پھر کریں یوٹیوب والا اعتراض اللہ پر کریں، نبی علیہ السلام پر کریں؟ نہیں، دنیا بطور کاوش اور کوشش ہے، محنت ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ کرامات کا انکار کرنا شروع کر دیں اور لعنتیں بھیجیں اولیاء کرام پر۔ لعنتیں بھیجو گے خود لعنتی بنو گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اس طرح یہ لعنت پڑتی ہیں اس پر، کتابیں سامنے رکھ میں علمی کتاب، تو یہ احادیث نہیں پڑھی۔ اور پچھلے دنوں اس نے یہ حدیث بھی سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تہجد، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے تھے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ تو ان دنوں اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، 513 نمبر بخاری میں، ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، آپ علیہ السلام اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے۔ تو اب کریں اعتراض بخاری پر بھی، بخاری میں حدیث ہے 3805، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریک رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا۔ کریں اعتراض کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تو اندھیرا ہے، تو صحابی کے سامنے نور چل رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ صحابہ سے کرامات ہوئی نہیں تو بزرگوں سے کرامات ہو رہی ہیں، وہ کرامات کا کوئی اصول نہیں ہے کہ صحابی سے کرامت ہو تو وہی کرامت پھر کسی بزرگ سے ہو۔
تو پھر آپ کریں اعتراض. نبی علیہ السلام کے گھر میں نور نہیں ہے, چراغ نہیں ہے, اندھیرا ہے, تو صحابی کے سامنے جناب نور چل رہا ہے. اور اگلی روایت بھی اسی طرح ہے, بخاری میں 465 کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے, ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق راوی کہتے ہیں اسید بن حدیر تھے. رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی. بس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا. صحابہ کے ساتھ چراغ گھر تک ساتھ رہتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چراغ ہی نہیں ہے, پھر کریں اعتراض. تو اس طرح اعتراض نہیں کیے جاتے. جو کرے گا وہ گمراہ ہوگا. یہ گمراہ ہو رہا ہے. اولیاء کرام کے کرامات پر یہ اعتراض کر کے یوٹیوب سے جناب کیوں نہیں نکل رہی, تو آپ بتائیں, پھر کریں اس پہ اعتراض. اور بخاری میں حدیث ہے 3045, حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ السلام نے ایک سریہ جنگ بھیجا تھا. آپ علیہ السلام نے, وہ شہید ہو گئے تھے. تو کفار آپ کو مسلح کرنے کے لیے آئے تھے, آپ کی جسم کو لینے کے لیے آئے تھے. 3045 روایت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیڑیں آئی اور انہوں نے حضرت عاصم کی لاش کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا اور اس کی حفاظت کر لی. اب کریں پھر اعتراض کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, کفار نے ان کا مسلح کیا. تو کریں اعتراض اس بخاری کی اس روایت پر, حضرت عاصم کی جو لاش پر. تو نہیں ہوتا اعتراض. جو اعتراض کرے گا وہ گمراہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہی کرامت کا ظہور ہو. یہاں کرامت کا ظہور ہوا, وہاں کرامت کا ظہور نہیں ہوا. اگلی روایت وہ بھی بخاری سے 4086, اور اسی جنگ میں حضرت عاصم کے ساتھ حضرت خبیب بھی تھے. ان کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا. تو قید کی حالت میں ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا, وہ کھاتے تھے انگور کے خوشے سے. اور جس گھر میں تھے وہ عورت کہتی ہے کہ وہ انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا. جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید تھے, وہ گھر کی عورت کہہ رہی ہے بخاری میں 4086 کہ ہم دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں انگور کے خوشے ہوتے تھے, وہ کھاتے تھے اسے, حالانکہ وہ موسم ہی نہیں تھا انگور کا. تو کریں اعتراض کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پانی نہیں ملا, آپ کے بچوں کو پانی نہیں ملا, شہید ہو گئے, انہیں انگور نہیں ملے. تو یہاں حضرت خبیب کو انگور مل رہے ہیں 4086 بخاری میں. کریں اعتراض. ایسا نہیں ہوتا. ہر جگہ کرامت کا ظہور نہیں ہوتا. جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کا ظہور دکھا دے. تو یہ اعتراض بے وقوفانہ اور جاہلانہ ہے. یہ جاہل لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں, یوٹیوب سے ہٹا دے جناب, ان کی نظریں ہیں تو پیٹرول نہیں نکالا, مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. تو مذاق اڑانا تھی, تمام روایت کو مذاق اڑا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی معجزات کا مذاق اڑائے تاکہ آپ صحیح پکے کافر اور گستاخ بن جائیں. تو جس طرح نبی علیہ السلام کے معجزات پر اعتراض نہیں کیا جائے گا, مذاق نہیں اڑایا جائے گا, اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی کرامات پر بھی مذاق نہیں اڑایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب, جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میں نے پھر چھوڑنا نہیں, میرا اسے اعلان جنگ ہے. تو یہ اعلان جنگ کرا جناب, بابت شے کوئی نہیں. تو بابت شے کوئی نہیں تو نماز کس طرح پڑھتا ہے؟ وعلی عباد اللہ الصالحین کیوں پڑھتا ہے تحیات؟ السلام علیک ایھا النبی, میرے نبی جیسا نہیں تشے نہیں کوئی, تو بابت شے کوئی نہیں. بھائی میرے نبی نے بتایا کہ نبی پر بھی سلام بھیج, بابوں پر بھی سلام بھیج. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ بھیج مجھ پر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیج, اپنے اوپر بھی اور نیک بندوں پر بھی درود بھیج. تو بابت شے کوئی نہیں, پھر نماز چھوڑ دے بھائی. مطلب اپنے اوپر لعنت بھجوا رہا ہے جناب. نماز میں تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ رہا ہے کہ جناب اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر درود و سلام ہو, اور وعلی عباد اللہ الصالحین, اور بابوں پر بھی, نیک لوگوں پر بھی. تو اس وقت چھوڑ دینا نماز کو, وہاں تو پڑھ رہا ہے, نماز کے باہر آ کے اس کا انکار کر رہا ہے, یہ لعنتیں اپنے اوپر بھجوا رہا ہے. تو ایسے جھوٹوں سے بچیں جو دوغلے ہیں. پھر نماز چھوڑنا کر تو کہتا ہے بابت شے کوئی نہیں ہے.
ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور جن سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے اہل بیت، ان سے محبت ہے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو، یہ اللہ کے پیارے دوست ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میرا اعلان جنگ ہے۔ اور ولی کون ہے؟ یہ بھی اللہ نے بتایا، جو فرائض کی تکمیل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے زبان، کان، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اتنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو ان سے محبت کر رہا، یہ کہے بابے شے کوئی نہیں ہے، تو شے کوئی نہیں بھائی، تو شے کوئی نہیں ہے، بابے بڑی شے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ سوال کرتے میں انہیں عطا فرماتا ہوں۔ اتنا پیار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ کریم سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اولیاء کرام سے، اہل بیت سے، صحابہ سے محبت، یہی ہمیں خوشی ہے اس چیز کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔